من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس امامزادہ 1294 مبارک۔ سب تمام عالم اسلام کے ہر کونے سے رہنے بسنے آنے سفر اور ان کا جشن اپنی حدت سے محسوس کرنے والے کو، انسان ہو یا جن ہو، امامزادہ کے در سے صدا امامزادہ مبارک۔ 20، 21، 22 ذی الحج قمری کیلنڈر کے حساب سے امامزادہ کا 1294 سال سے عرس آبزرو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو گریک کیلنڈر کی ڈیٹ ہو وہ پھر ریفلیکٹ کی جاتی ہے، جو اس سال اس حساب سے 27، 28 اور 29 جون ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 29 جون کو شہادت جو کہ 22 ذی الحج کے مطابق ہے، غازی بابا کی نیاز ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی اس طرح اس سال بھی وہ نیاز ہے۔ اب میں تھوڑا ہائی لائٹ کر دوں کہ یہ میری پابندی کا تیسرا عرس ہے، یہ 3rd ایئر ہے کہ جب امامزادہ پر آپ کو آوازیں شاید سنائی نہیں دے رہی ہوں گی، لیکن ہمیں یہاں تک آوازیں آ رہی ہیں، اور غازی بابا کی لحد شریف کو آخری پردے تک ہٹا دیا جاتا ہے، جہاں قبا شریف، احرام شریف اور چادریں ڈالی جاتی ہیں۔ پھر اس کو آخری لحد تک ہٹا کر اس پر پھر عرق گلاب بہایا جاتا ہے۔ یہ لوگ برسہ برس سے اسے غسل کہتے ہیں، میں غسل نہیں کہتا، ان کی مرضی ہے، جو مرضی بولے نا، ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور فار لاسٹ 21 ایئرس، 21 برس سے میں اس سعادت کی دعا کراتا تھا، اور اس دعا کے بعد باقاعدہ عرس کا آغاز ہوتا تھا۔ تو فتنہ پرست اور اہل فتنہ اپنی فتنہ پرستی میں اوقاف کی گدی پر بیٹھ کر کامیاب ہوئے، اور انہوں نے میرا داخلہ دربار پر بند کروایا، یہ کہہ کر کہ یہ فتنہ کرتا ہے، فساد کرتا ہے اور فرقہ وارانہ فسادات کراتا ہے۔ حسین کا نام لیا تھا، کتنا بڑا اجر عظیم ہے، شوق سے 1.25 لاکھ بار گردن کٹا کر قبول ہے مجھے۔ تو تیسرے سال ہے ان لوگوں کی کامیابی کا کہ مجھے وہاں سے مائنس کر دیا گیا، اور دربار پر میرا داخلہ بند کر کے مجھے تاریخ کی ہستی امامزادہ کا پہلا شخص بنا دیا گیا کہ جس کی دربار پر انٹری بند ہے، کہ اس کو نہ آنے دیا جائے۔ میں اپنے بچوں سے اور غلامان غازی سے، اپنی وائف سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں 1.25 لاکھ بار پیدا بھی ہوتا اور دعائیں کرتا اور مر جاتا، شاید جب بھی مجھے یہ سعادت نہیں ملتی جو مجھے یہ آل رسول کی جوتیوں کا صدقہ یہ سنت ملی کہ مجھے میرے امام کی ہجرت یاد آتی ہے کہ جب خانہ کعبہ میں آپ کا داخلہ بند کیا گیا، صرف اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ اہل بیت ہیں۔ تو میرے لیے تو جینا مرنا انہوں نے آسان کر دیا۔ غازی بابا کی خدمت اور زیادہ بڑھ چڑھ کر زور و شور سے ہو رہی ہے، کوئی عرس، کوئی تقریب، کوئی خدمت، اور غازی بابا کا 23 سالہ فری میڈیکل کیمپ ایک دن بھی نہ رک سکا، بلکہ اور زیادہ لوگ اشتعال اور جنون اور پرجوش ہو گئے اس خدمت سے کہ ویسے ہی خدمت جاری و ساری ہے۔ تو آج آپ کو خاص طور پہ کنیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایگزیکٹلی اس وقت دربار پر دنیاوی طور پر سعادت دی جا رہی ہے، جس کو یہ غسل کی شب کہتے ہیں۔ میں غسل نہیں کہتا، کیونکہ میری ٹرمینالوجی میں غسل نجاست سے دوری حاصل کرنے کے لیے، یا فلتھ سے ٹرانزیشن ٹورڈز چیسٹٹی کی طرف آنے کی طرف، اور ایڈیفیکیشن کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ اٹس اے پروسیس فرام فلتھ ٹو دا ٹرانزیشن ٹو چیسٹٹی، یعنی آپ طہارت کی طرف، ابلوشن کی طرف واپس آئیں۔ میں کہتا ہوں غسل کیوں کہتے ہو، سعادت کہو، یہ تمہارے لیے سعادت ہے۔ ہم شہید کو کیسے غسل دے سکتے ہیں؟ ہاؤ کم یو بلیو اٹ؟ سرکار نے تو غسل نہیں دیا اہل غزوات کے شہداء کو، آپ نے ان کو ایسے ہی دفن کر دیا۔ سرکار امامزادہ شہید ہے، کس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ آپ کو غسل دے سکے؟ ہم جیسے مردہ لوگوں کے لیے ہیں یہ چیزیں، آل رسول، اہل تطہیر، معصومین کے لیے، جن کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ہو ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اے اہل بیت
آپ سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھے اور آپ کو وہاں پہنچا دے اس مقام طہورا پر جو آپ کا حق ہے، جہاں سے آپ آئے ہیں وہی آپ کا حق ہے۔ تو ہماری کیا مجال ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ غسل دیں؟ میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، اسے سعادت کہتے ہیں۔ تو آج کی شب یہ اسے غسل کہتے ہیں، میں اسے سعادت کہتا ہوں جب عرق گلاب بہایا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ پروسیس ہے جس کی میرے ڈس ایگریمنٹس چلتے تھے، وہ ان کی روایت ہے۔ وہ ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اور کان پڑی آواز سنائی دیتی ہے، اور میں لوگوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ یار امام زادہ کا سرحانہ ہے، اونچی آواز میں بات نہ کرو، آواز کو پست رکھو۔ لیکن وہی گٹکے، وہی پان، وہی بلند آواز سے چیخم پکار ہوتی ہے۔ یقین جانے اگر آپ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو خود اس سعادت میں شامل ہونے والے ہی کو آپ کانوں کو پکڑتے دیکھیں گے کہ لوگوں کو سمجھانا اور ان کو بتانا اور ان کو ایک بیہیویئر سٹرپ میں لانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی اس طرح سے نہ کرو۔ دھکمپیل ہوتی ہے ایک دوسرے کو، ہر ایک کو یہ طلب ہوتی ہے جناب وہ اس سعادت میں شامل ہو جائے، لیکن کوئی کسی کو پریولیج یعنی کسی کی باری پورے ہونے کا اتنا سینس آف ہیومر نہیں رکھتا کہ وہ کوئی اوبلائج کر دے کہ بھائی صاحب آپ پہلے کر دیں، بھائی صاحب آپ پہلے بہا لیں۔ نہیں، وہاں آبجیکٹ ہوتا ہے میں پہلے کر لوں، میں پہلے بہا دوں۔ اس سے پھر پانی اچھلتا ہے اور پھر لوگوں کے جو گھٹکے برے پان ہیں وہ منہ سے وہ جو آپ کے تھوک کے فوارے نکل رہے ہوتے ہیں، آ جا تو آ جا تو آ جا، یہ وہ فضا ہے جہاں سے اچھے اچھے لوگ بھی نہ اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال پروسیس میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو ایک پروسیس سمجھ میں آئے کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر لحد پر پانی بہا کر اس کو پھر کلیکٹ کیا جاتا ہے اور ایک کنستر میں جمع کیا جاتا ہے اور اسے تبرکن لوگوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اسے کفنی مبارک کہتے ہیں کہ ہم سفید چادر کفنی ڈالتے ہیں۔ میں اس سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، یہ میری ڈس ایگریمنٹس کا نتیجہ ہے کہ میری پابندی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ اسے احرام مبارک کہتے ہیں، کیونکہ امام حسین نے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا تھا، لہٰذا اسے آپ کفنی نہ کہیں، کیونکہ کفن مردے کو دیا جاتا ہے، شہید کو نہیں دیا جاتا۔ وہ جن کپڑوں میں ان کو ویسے ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے لیے سعادت مل رہی ہے تو اسے احرام کہیں، تو پھر اسے احرام مبارک سے بچھاتے ہیں۔ اور 21 برس سے یہ روایت تھی کہ ہمارے پاس جو آل رسول اہل بیت کے موئے مبارک ہیں، جس میں امام زادہ عبداللہ شاہ غازی کے موئے مبارک ہیں، ان کے والد نفس الزکیہ اور ان کے والد عبداللہ المحض اور ان کے والد حضرت حسن مسنہ کے، اور غازی بابا کے چچا حضرت ابراہیم دیباج اور تایا حضرت عبداللہ کے موئے مبارک ہیں۔ ان موئے مبارک سے ہم مس کیا ہوا عطر میں اپنے ہاتھوں سے لے کر جاتا تھا اور سب سے پہلے وہ لحد شریف پر بہایا جاتا تھا۔ کین یو امیجن 3 سال ہو گئے وہ اب نہیں بہایا جاتا ہے، ظاہر ہے میں ان کو تو نہیں دوں گا بہانے کو، وہ میں اپنے ہاتھ سے کرتا تھا اور پھر دعا ہوتی تھی۔ آج اس شب کا پروسیس ہے کہ اس وقت یہ اپنی ٹرمینالوجی میں اسے غسل دے رہے ہیں، میرے ٹرمینالوجی میں آج وہ سعادت کی شب ہے، اور کل آفیشل کراچی میں امام زادہ کے عرس کا پہلا دن ہوگا which is going to be 27th of June، 27 جون، اور پرسوں 28 جون، اور اس کے بعد والا دن 29 جون۔ سو آپ سے بھرپور شرکت کی درخواست ہے۔ آپ سارے عالم اسلام میں کہیں سے بھی ٹریول کر رہے ہیں، پہنچ رہے آ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر کہ تمام اداروں سے تعاون کیجیے گا، کوآپریٹ کیجیے گا، اوبلائج کیجیے گا، دوسروں کو موقع دیجیے گا۔ اگر کوئی آپ سے پہلے حاضری کی لائن میں آ گیا تو آنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تحمل مزاجی سے آپ کو امام زادہ نے اپنے در پہ بلا لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پریولیج کیجیے، بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں بچوں کا خیال رکھیے کہ ان کی بھی لکیر ہے، ان کی بھی لائن ہے۔ تہذیب اور تمیز اور شرعی پیرامیٹرز کے اندر رہ کر جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ لیکن اگر وہ حدود الہیہ سے خارج ہے اور ان کو وائلیٹ کر کے ہے تو کوئی چیز بھی تہذیب کے بغیر اسلام میں قبول نہیں ہوتی۔ قبول کرنے کا جو ڈسکریشن ہے وہ اللہ کا ہے، بندے کو یہ یقین کرنا ہے کہ وہ نماز وضو کے ساتھ کرے، طہارت کے ساتھ اپنے اعمال کو سر انجام دے، پھر مالک پر چھوڑ دے وہ قبول کرے نہ کرے۔ تو ہمیں اس چیز کا یقین کرنا ہے کہ ہم اسے بہتری کے ساتھ سر انجام دیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کوئی مشتبہ چیز کو دیکھیں، مشتبہ افراد کو دیکھیں، تو فوراً اداروں سے جو کہ ہر وقت 3 دن تک یہاں موجود ہوں گے، جس میں پاکستان پولیس اور اس کے بعد 91 ونگ عبداللہ شاہ غازی رینجرز شامل ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی ذمہ داران کے پاس جا کر اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آپ حفاظت میں تعاون کا سبب ٹھہریے تاکہ عرس ہی نہیں، اللہ پاک
इमामजादा के दरबार की तमाम फ़ज़ा को और साल साल की सिक्योरिटी को, आलम इस्लाम के लिए, तमाम आने वाले ज़ायरीन के लिए, उन दुआओं को, उन सदाओं को, उन तमाम ज़ायरीन की हाज़िरी को महफूज तरीके से सर अंजाम देने का सबब ठहर सके। इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी 29 जून को ज़ोहर के वक्त दरबार इमामजादा कदम बोसी करके उनके गरीब खाने पर आ सकते हैं, जहाँ गाजी बाबा की रिवायती न्याज होगी। इंशाअल्लाह मैं आप सबसे मिलूँगा और दुआओं के साथ जब तक जिंदा हूँ मैं, मेरी वाइफ, बच्चे, औलाद गुलामान गाजी के साथ आपके मुंतज़र रहेंगे कि इस बात के साथ, सदा के साथ, आज इमामजादा के दर की सआदत के साथ शाअस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दियास्त हुसैन, हैदी पनाअस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, बेहक़ इमामज़ादा हिंद पाक, सबब ज़िक्र अहले बैत या गाज़ी। ये वो कपड़ा मुबारक है जिससे गाजी बाबा की लहद शरीफ को अर्क़े गुलाब से बहाकर मस किया जाता है। ये वो कपड़ा है और ये इतना इस वक्त हैवी है कि ये गुलाब से लदा हुआ है और इसकी महक इस कदर है कि बयान से बाईद। और आज आपको एक और चीज़ की ज़ियारत करा रहा हूँ जो एक्सक्लूसिवली देखने वालों के लिए अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है। सरकार इमामज़ादा की जो बिल्कुल आखिरी लहद है जिस पे कोई चादर नहीं होती और जिसके ऊपर पहली क़ुबा एहराम शरीफ आता है, उसके दरमियान में लहद पर संदल रखा जाता है जो पूरा 1 साल तक रहता है। ये वो संदल है जो 2023 से लेकर 2024 के उर्स तक रहा है और आज की शब नया संदल आया है और ये पिछले बरस का संदल है। ज़ियारत कर लीजिए। ये वो संदल है जो 1 साल तक इमामज़ादा की लहद पे रहा है। इसकी महक ऐसी है कि जहाँ ये रखा हो पूरा कमरा महकता है। ज़ायरीन के लिए दुआ का मौका है कि इमामज़ादा के सदक़े उनकी हाजात जायज़ा को इंशाअल्लाह ताला गरीक़ रहमत और एहसन तरीक़े से उनके हक़ में कबूल फ़रमाए। इमामज़ादा आले रसूल अहले बैत के सदक़े। अब इस संदल को आप सोच रहे हैं मैं क्या करूँगा, इस संदल को मैं इमामज़ादा के जो तबर्रुकात हैं हमारे पास गाज़ी बाबा के शजरे से, इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाज़ी बाबा के ये मोए मुबारक हैं, मैं इनको इमामज़ादा के मोए मुबारक में ही रख दूँगा। तो इससे आपको इमामज़ादा के मोए मुबारक की ज़ियारत भी हो रही है और ये इमामज़ादा के मोए मुबारक में रखा जा रहा है। बिहक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गादी से खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फ़ीस ली गई? अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं जब यहाँ आया हूँ तो पहले तो मैंने बहुत सारी बातें सुनी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई यहाँ पे डोनेशन लिया जा रहा है, ना किसी किस्म के कोई पैसे लिए जा रहे हैं। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हर किस्म का इलाज किया जा रहा है और बात करने का रवैया, तरीका हर किस्म का मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर चीज़ इस वक्त भी जो मैं तो फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, पर मेरे भी जो तकरीबन मेडिसिन से वो तकरीबन हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है 2 ईयर्स का कोर्स से। प्लस बाबा मेरे जो है वो 1.5 साल से दिखा ले IPF के पेशेंट हैं, लंग्स के पेशेंट हैं। वो तकरीबन डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था। भाईजान के पास आए थे तो माशाल्लाह से भाईजान उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं जर्मनी की, तो उसमें माशाल्लाह काफी कवरेज हुई है। देखिए इस हवाले से अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें मेरे हिसाब से कोई फिरका बंदी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हर किसी के लिए, जाहिर सी बात है दरबार है, हर किसी के लिए खुला है। जो भी आना चाहे अपने हिसाब से हाजिरी लगाए, चश्मे का पानी पिए और चला जाए। ये पाबंदी लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कोई हमसे हदिया, ना डोनेशन, ना कोई फ़ीस ली गई। जो आजकल ये फेसबुक या जो यूट्यूब के ऊपर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैंने आगे पर्सनली देखा है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। भाईजान बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह इलाज कर रहे हैं, गरीबों के साथ जितनी हो सके ताउन कर रहे हैं। यहाँ पे उनका लंगर, पानी, चाय सब फ्री मिल रही है और जो भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है।
भाईजान की दरबार पे हाज़िरी पे पाबंदी के हवाले से दिल पहले तो रंजीदा है, दूसरा हम इस बात को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस बात की कि जो फी सबीलिल्लाह अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के ग़ुलामों के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके साथ ये करना बिल्कुल नाजायज़ है और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि उन्हें दोबारा अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार पे हाज़िरी की इजाज़त दी जाए। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं, ऐसी कोई फ़ीस नहीं लेगी, अल्लाह पाक का करम है। मुझे किसी ने वो ना कोई तकलीफ दी, ना कुछ हुआ, ना फ़ीस मिली, ना दी में, ना कुछ हो किया। मुझे बड़ी इज़्ज़त और आबरू इज़्ज़त मिली, बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक की निगाह जो उम्र दी के साथ अता करे मेरे मौला। इंशाल्लाह हार भी नहीं आएंगे, इंशाल्लाह, ये तो हमारा एक फ़र्ज़ है। अगर ना भी कह दे तो हम फिर भी मर जाते इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारा सारी इनके कदमों में और इनकी दुआएं और इनका मतलब फैज़ की वजह से हम यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। यार अगर कोई किसी को इस ज़माने में 45 रुपए भी देना तो वो सुबह से शाम तक बैठने को तैयार हो जाए और सरकार की दुआ के साथ। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, हौसला करें और खामोशी से बैठें। लोग तो फिर भी हमें बद्दुआ दे के जाते हैं, मुझे तो वो भी कबूल है, लेकिन मैं तो आपसे आपकी बेहतरी के लिए चाह रहा हूँ कि आप हौसला करें, आराम से बैठें। सबसे मुलाकात हो जाएगी। कोई गुलामान गाजी यहाँ से नहीं जाएगा जब तक आखिरी मरीज को दवा नहीं मिल जाएगी, बाकी आपका नसीब है। महीने में 2 बार सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी आना है सलाम करना है। आप रिक्शा नीचे पार्किंग एरिया में पार्क करें, अपने हिस्से के फूल किसी के हाथ ऊपर भिजवा दें, गाजी बाबा सलाम करके कोई नीचे। सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में 10 कतरे दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें और दवा पी लें। 4 महीने की 4 बोतलें हैं, चारों खत्म हो जाएं, बगैर टोकन आए, पुरानी दवा दें, आधे घंटे में नई दवा ले जाएं। मुर्दों को भी जिंदा होते देखा, अल्लाह आसान करेगा। नाउम्मीदी का सवाल ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह। आप भाईजान के पास नहीं आए, आप इमाम ज़ादा के पास आई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। या गाजी।